सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम, नियतुल मुमिनी खैरुम मिन अमलिही, यानी मुसलमान की नीयत उसके अमल से बेहतर है। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अच्छी नीयत न हो तो अमल का सवाब नहीं मिलता। इसलिए मैं नीयत करता हूँ कि हुसूल सवाब के लिए अल्लाह व रसूल अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की इताअत करते हुए तिलावत करूँगा। आप सभी तिलावत कुरान करीम की ताज़ीम की नीयत से जब तक हो सके निगाहें नीची किए दोजानों बैठिए और मज़ीद ये भी नियत कीजिए कि रिदाए इलाही के लिए हुक्म कुरानी पर अमल करते हुए कान लगाकर खूब तवज्जो के साथ और अपने इख्तियार में हुआ और दिल में इखलास पाया तो हुक्म हदीस पर अमल करते हुए अश्क बारी करते हुए तिलावत सुनूंगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्समाइ वत्तारिक़ वमा अदराक मत्तारिक़ुन नजमुत साक़िब। इन कुल्लु नफ्सिन लम्मा अलैहा हाफ़िज़। फल्यंज़ुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक़। खुलिक़ मिन माइन दाफ़िक़िन यख़रुजु मिन बैनि स्सुल्बि वत्तराइब। इन्नहु अला रजइही लक़ादिर। यौम तुबलस सराइर फमा लहू मिन क़ुव्वतिन वला नासिर। वस्समाइ ज़ातिर रज'i वल्अर्ضि ज़ातिस सदअ। इन्नहु लक़ौलुन फ़स्लुन वमा हुव बिलहज़्ल। इन्नहुम यकीदून कैदा।
فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. صدق الله العظيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم: نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اچھے میرے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا. اس لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ و رسول عز و جل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے اصول ثواب کے لیے قاضی الحاجات عز و جل کی بارگاہ میں مناجات یعنی دعا کروں گا. آپ بھی نیت کیجئے کہ میں رضائے الہی کے لیے آداب دعا بجا لاتے ہوئے جہاں تک ہو سکا نیچی نگاہیں کیے دو زانوں بیٹھ کر، اور اگر دل میں خلوص پایا تو روتے ہوئے یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں کے ساتھ مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنا کر یکسوئی کے ساتھ دعا میں شریک رہوں گا، اور ہر دعائیہ شعر کے ختم پر آمین کہوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آہ ہے لمحہ گناہ کی کثرت و بھیمار ہے، غلبہ شیطان ہے اور نفس بد اتوار ہے. آہ ہے لمحہ گناہ کی کثرت و بھیمار ہے، غلبہ شیطان ہے اور نفس بد اتوار ہے. مجرموں کے واسطے دوزخ بھی شعلہ بار ہے. مجرموں کے واسطے دوزخ بھی شعلہ بار ہے. ہر گناہ قصدن کیا ہے، ہر گناہ قصدن کیا ہے، اس کا بھی اقرار ہے. ہر گناہ قصدن کیا ہے، اس کا بھی اقرار ہے. آہ ہے لمحہ گناہ کی کثرت و بھیمار ہے. ہائے نافرمانیاں بدکاریاں بے باکیاں، ہائے نافرمانیاں بدکاریاں بے باکیاں، نام میں گناہوں کی، نام میں گناہوں کی بڑی
بھرے بار ہے آہ نام میں گناہ ہو آہ نام میں گناہ ہو کی بڑی بھرے بار ہے غلبہ شیطان ہے اور نفس بد اتوار ہے چھپ کے لوگوں سے گناہوں کا رہا ہے سلسلہ چھپ کے لوگوں سے گناہوں کا رہا ہے سلسلہ تیرے آگے یا خدا تیرے آگے یا خدا ہے جرم کا اقرار ہے آہ تیرے آگے یا خدا ہے جرم کا اظہار ہے غلبہ شیطان ہے اور نفس بد اتوار ہے ہر لمحہ گناہ کی کثرت و بھرے بار ہے یا خدا رحمت تیری حاوی ہے تیرے قہر پر یا خدا رحمت تیری حاوی ہے تیرے قہر پر فضل و رحمت کے سہارے فضل و رحمت کے سہارے جی رہا بدکار ہے فضل و رحمت کے سہارے جی رہا بدکار ہے غلبہ شیطان ہے اور نفس بد اتوار ہے بندہ بدکار ہو بے حد ذلیل و خوار ہو بندہ بدکار ہو بے حد ذلیل و خوار ہو مغفرت پر با الہی مغفرت پر با الہی تو بڑا غفار ہے مغفرت پر با الہی تو بڑا غفار ہے غلبہ شیطان ہے اور نفس بد اتوار ہے ہر لمحہ گناہ کی کثرت و بھرے مار ہے موت کے جھٹکوں پہ جھٹکے آ رہے ہیں المدد موت کے جھٹکوں پہ جھٹکے آ رہے
کثرت و بھرمار ہے۔ اب سرے بالی خدا را مسکراتے آئیے، اب سرے بالی خدا را مسکراتے آئیے، جا بلب شاہ مدینہ، جا بلب شاہ مدینہ، طالب دیدار ہے، جا بلب شاہ مدینہ، طالب دیدار ہے، ہر لمحہ گناہ کی کثرت و بھرمار ہے۔ غسل دینے کے لیے غسال بھی اب آ چکا، غسل دینے کے لیے غسال بھی اب آ چکا، غسل میت ہو رہا ہے، غسل میت ہو رہا ہے، اور کفن تیار ہے، غسل میت ہو رہا ہے، اور کفن تیار ہے، ہر لمحہ گناہ کی کثرت و بھرمار ہے۔ یا نبی پانی سے سارا جسم میرا دھل گیا، یا نبی پانی سے سارا جسم میرا دھل گیا، لامائے اعمال کو بھی، لامائے اعمال کو بھی غسل اب درکار ہے، ہے لمحہ گناہ کی کثرت و بھرمار ہے، لاد کر کندھوں پہ احباب قبر سے تا چلے، لاد کر کندھوں پہ احباب قبر سے تا چلے، واسطہ تدبیر کے گہرا، واسطے تدبیر کے گہرا گڑھا تیار ہے، ہر لمحہ گناہ کی کثرت و بھرمار ہے۔ یا رسول اللہ آ کے قبر روشن کیجئے، یا رسول اللہ آ کے قبر روشن کیجئے، ذات بے شک آپ کے آقا، ذات بے شک
آپ کی تو منبع انوار ہے، غلبہ شیطان ہے اور نفس بد اتوار ہے۔ یا نبی عطار کو جنت میں دے اپنا جوان، واسطہ صدیق کا جو تیرا یار غار ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سلسلہ گناہوں کا بڑھا جاتا ہے، سلسلہ گناہوں کا بڑھا جاتا ہے، سلسلہ گناہوں کا بڑھا جاتا ہے، نت نیا جرم ہر ایک آن ہوا جاتا ہے، نت نیا جرم ہر ایک آن ہوا جاتا ہے، قلب پتھر سے بھی سختی میں پڑا جاتا ہے، قلب پتھر سے بھی سختی میں بڑھا جاتا ہے، خول پر خول سیاہی کا چڑھا جاتا ہے، خول پر خول سیاہی کا چڑھا جاتا ہے، سلسلہ گناہوں کا بڑھا جاتا ہے، نفس و شیطان کی ہر آن اطاعت پر دل، نفس و شیطان کی ہر آن اطاعت پر دل، آہ مائل میرے اللہ ہوا جاتا ہے، آہ مائل میرے اللہ ہوا جاتا ہے، سلسلہ گناہوں کا بڑھا جاتا
سیاہی دھوئے لاؤں وہ اشک کہاں سے جو سیاہی دھوئے گندگی میں میرا دل حد سے بڑھا جاتا ہے گندگی میں میرا دل حد سے بڑھا جاتا ہے سلسلہ گناہوں کا بڑھا جاتا ہے المدد یا شیخ ابرار مدینے والے المدد یا شیخ ابرار مدینے والے قلب سے خوف خدا دور ہوا جاتا ہے قلب سے خوف خدا دور ہوا جاتا ہے کاش عطار سے فرمائے قیامت میں حضور کاش عطار سے فرمائے قیامت میں حضور دے مبارک کہ تجھے بخش دیا جاتا ہے دے مبارک کہ تجھے بخش دیا جاتا ہے سلسلہ گناہوں کا بڑھا جاتا ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله اللہ عز و جل کے پیارے حبیب حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اچھی نیتیں کر لیجئے کہ اللہ عز و جل کی رضا پانے کے لیے ثواب حاصل کرنے کی نیت سے انشاءاللہ مناجات افطار کے سلسلے میں آخر تک شریک رہیں گے اور جو اس میں علم دین کے مدنی پھول سیکھنے کو ملیں توجہ سے ہو سکے تو
دو زانوں بیٹھ کر توجہ سے سنیں گے، انشاءاللہ اس پر عمل کی کوشش بھی کریں گے۔ حضرت سیدنا ذی-النون مصری علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک نوجوان کو دیکھا جو بظاہر مجنون تھا مگر باطن محبت الہی عز و جل کی دولت سے مالا مال تھا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ نوجوان اللہ عز و جل کے عشق میں چور ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ رو رہا تھا اور یہ دعا کر رہا تھا، یا اللہ عز و جل، تو نے محبت کرنے والوں کو قرب سے نوازا لیکن مجھے دور کر دیا، میرا گناہ کیا ہے؟ ان کو تو نے وصال عطا کیا اور مجھے ہجر و فراق سے دوچار کیا۔ ہائے میری مصیبت، تو نے ان کو قیام کے لیے بیدار رکھا اور مجھے سلائے رکھا۔ ہائے میری رسوائی، تو نے ان کو سحری کے وقت مناجات کی لذت عطا کی اور مجھے محروم رکھا۔ ہائے میرا دکھ۔ پھر اس نے رونا شروع کر دیا۔ حضرت سیدنا ذی-النون مصری علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں کہ میرے جسم کے پرسکون اعضاء پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ میرا پوشیدہ عشق جوش مارنے لگا تو میں نے اس سے پوچھا، اے نوجوان، یہ رونا کیسا؟ تو وہ کہنے لگا، اے ذی-النون، مجھے بتائیے کہ کپڑے کی میل تو پانی اور صابن سے دور ہو جاتی ہے، لیکن دل کی سیاہی کیسے دور ہو؟ میں نے کہا، اللہ عز و جل کی قسم، میں بھی اسی کی تلاش میں ہوں جس کی تلاش میں تو ہے۔ مجھے اس نوجوان کے واقعات سے بڑی حیرانگی ہوئی۔ اے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب اللہ عز و جل کی محبت دلوں میں قرار پکڑ لیتی ہے تو انہیں محبوب حقیقی عز و جل کے انوار سے روشن کر دیتی ہے، اور محبت کی بدولت دل میں 7 ثمرات پھیلتے ہیں، 7 ثمرات پھلتے ہیں جن کے بغیر معرفت الہی عز و جل کا چراغ روشن نہیں ہوتا۔ نمبر 1، نیت میں اخلاص۔ نمبر 2، خشیت الہی عز و جل۔ نمبر 3، اللہ عز و جل سے ثواب کی امید۔ نمبر 4، اس کے ساتھ سچا رہنا۔ نمبر 5، اسی پر توکل کرنا۔ نمبر 6، اس سے اچھا گمان رکھنا۔ اور 7، اس کی طرف لگن و شوق ہونا۔ اے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، معلوم ہوا کہ ان چیزوں کے بغیر چراغ روشن کرنے کا کوئی طریقہ نہیں۔ یعنی اگر تو اللہ عز و جل کی محبت دل میں پیدا کرنا چاہتا ہے تو رب کریم عز و جل کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا مانگ۔ حضرت سیدنا محمد بن احمد مفید علیہ رحمت اللہ الوحید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمت اللہ الہادی کو فرماتے سنا کہ میں حضرت سیدنا سری سقطیر علیہ رحمت اللہ القوی کی خدمت میں سو رہا تھا کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے مجھے بیدار کیا اور فرمانے لگے، اے جنید، میں نے دیکھا کہ گویا میں اللہ عز و جل کے حضور کھڑا ہوں اور مجھے ارشاد فرمایا گیا، اے سری، میں نے مخلوق پیدا کی تو سب میری محبت کا دعویٰ کرنے لگی، پھر میں نے دنیا پیدا کی تو 90% بھاگ گئے اور 10% باقی رہ گئے، پھر میں نے جنت پیدا کی تو بقیہ میں سے بھی 90% بھاگ گئے اور صرف 10% بچ گئے، پھر جب میں نے ان پر ذرہ بھر
ذرا بھر آزمائش نازل کی تو اس باقی رہ جانے والی تعداد کا بھی صرف 10% بچا اور باقی 90% بھاگ گئے۔ میں نے باقی رہنے والوں سے پوچھا، نہ تو تم نے دنیا کو چاہا، نہ جنت کی طلب کی، نہ ہی آزمائش سے بھاگے، آخر تم کیا چاہتے ہو اور تمہارا مقصود کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی، ہمارا مقصود تو ہی تو ہے، اگر تو ہم پر مصائب نازل فرمائے گا تب بھی ہم تیری محبت کو نہ چھوڑیں گے۔ میں نے ان سے کہا، میں تمہیں ایسی ایسی مصیبتوں اور آزمائشوں میں مبتلا کروں گا کہ پہاڑوں کو بھی جن کے برداشت کی طاقت نہیں، تو کیا تم ان پر صبر کر لو گے؟ انہوں نے عرض کی، کیوں نہیں مولا، اگر تو آزمائش میں مبتلا کرنے والا ہے تو جیسا چاہے ہمیں آزما لے۔ پھر فرمایا، اے سری، یہی میرے حقیقی بندے اور سچے محبوب ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ عز و جل سے محبت کرنے والوں پر آزمائش مقرر کر دی گئی ہے۔ اس نے ان کے جسموں کو لاغر و کمزور کر دیا اور ان کے دلوں پر قابو کر لیا ہے۔ یہ ایسے ہی رہیں گے یہاں تک کہ محبوب حقیقی عز و جل کی بارگاہ میں پہنچ جائیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم خواص علیہ رحمت اللہ رزاق فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عتبہ غلام علیہ رحمت اللہ السلام خاص اہل اللہ میں سے تھے اور مخلصین میں معروف تھے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ بعض اوقات رات کو میرے پاس تشریف لایا کرتے، ہمیشہ روزہ رکھتے، ہمیشہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ ایک دفعہ میرے پاس رات گزاری، جب میں نے رات کا کھانا حاضر کیا تاکہ روزہ افطار کرے تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے صرف پانی سے افطار کیا۔ جب عشاء کی نماز ادا کر دی تو عبادت پر کمر بستہ ہو گئے اور وقت سحر تک نماز پڑھتے رہے۔ میں نے سنا کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ یوں دعا کر رہے تھے، اے مالک و مولا عز و جل، اگر تو مجھے عذاب دے تو بھی میں تیرا محب ہوں، اور اگر مجھ پر رحم فرمائے تو بھی تیرا محب ہوں۔ پھر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ رونے لگے اور زوردار آواز نکالی اور بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لے آئے۔ جب افاقہ ہوا تو میں نے عرض کی، اے عتبہ، آپ کی رات کیسی گزری؟ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی چیخ نکل گئی اور فرمانے لگے، اے ابراہیم، بہت جلد حساب لینے والے کی بارگاہ میں پیشگی کی فکر نے محبین کے جسم کے جوڑ کاٹ کر رکھ دیے۔ پھر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ جب افاقہ ہوا تو سر اقدس اٹھایا اور عرض کرنے لگے، اے میرے مالک و مولا، اے میرے مالک و مولا عز و جل، اس شخص کے متعلق تیرا کیا ارادہ ہے جو تجھ سے محبت کرتا ہے؟ کیا تو اسے آگ کا عذاب دے گا یا اس کے دل کو ہجر و فراق کے عذاب میں مبتلا کرے گا؟ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو ہاتف غیب کی یہ آواز سنائی دی، ہرگز نہیں، جو اللہ عز و جل کا محب ہو اور جس کو اللہ عز و جل نے چن لیا ہو اسے کوئی عذاب نہ دیا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سنا آپ نے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو اللہ عز و جل سے محبت کرتے ہیں، جن کے دل میں رب کریم کی حقیقی محبت ہوتی ہے، وہ کس طرح ان پر آزمائشیں آتی ہیں، کس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنے رب عز و جل کی محبت میں حقیقی سچے ہوتے ہیں، اور جن کے دل میں معرفت الہی عز و جل کا چراغ روشن ہوتا ہے، فرمایا کہ ان کی نیت میں اخلاص ہوتا ہے، خشیت الہی انہیں نصیب ہوتا ہے، اللہ کا خوف ان کے دل میں ہوتا ہے، اللہ عز و جل سے ثواب کی امید رکھتے ہیں، اور وہ اس کے ساتھ سچا رہنا، یعنی اللہ عز و جل کے ساتھ سچے رہتے ہیں، اس پر توکل کرتے ہیں، اس سے اچھا گمان رکھتے ہیں،
اور اسی کی طرف لگن و شوق ہونا، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے محبین کے صدقے، اپنے سچے عاشقوں کے صدقے ہمیں بھی حقیقی محبت عطا فرمائے، ہمیں بھی نمازوں کی محبت عطا فرمائے، ہمیں بھی نیکیوں سے محبت عطا فرمائے، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کا شوق عطا فرمائے، نیکی کی دعوت کا جذبہ عطا فرمائے، ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت عطا فرمائے، امیر اہل سنت کے عطا کیے ہوئے مدنی انعامات پر عمل کا جذبہ نصیب فرمائے، اخلاص نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مٹا دے ساری خطائیں میری، مٹا یا رب، مٹا دے ساری خطائیں میری، مٹا یا رب، بنا دے نیک، بنا نیک دے بنا یا رب، بنا دے نیک، بنا نیک دے بنا یا رب، بنا دے مجھ کو الہی خلوص کا پیکر، بنا دے مجھ کو الہی خلوص کا پیکر، قریب آئے نہ میرے کبھی ریا یا رب، قریب آئے نہ میرے کبھی ریا یا رب، مٹا دے ساری خطائیں میری، مٹا یا رب، اندھیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا ڈر، اندھیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا ڈر، اندھیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا ڈر، کروں گا کیا جو تو ناراض ہو گیا یا رب، کروں گا کیا جو تو ناراض ہو گیا یا رب، مٹا دے ساری خطائیں میری، مٹا یا رب، گناہ گار ہوں میں، لائق جہنم ہوں، گناہ گار ہوں میں، لائق جہنم ہوں، گناہ گار ہوں میں، لائق
بھی خطائیں میری مٹا یا رب برائیوں پہ پشیمان ہوں رحم فرما دے برائیوں پہ پشیمان ہوں رحم فرما دے ہے تیرے قہر پہ حاوی تیری عطا یا رب ہے تیرے قہر پہ حاوی تیری عطا یا رب مٹا دے ساری خطائیں میری مٹا یا رب گناہ بے عدد